بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظیم۔ محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی جل شانہ نے ہم کو بڑا ہی قیمتی اور بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ سایہ فگن فرمایا، جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم جو اعمال کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن شریف میں مصروف رہتے ہیں، یہ سب اللہ سے قربت اور نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح بہت سے حضرات رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے اموال کا حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے قربت اور نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ زکوٰۃ اسلام کا عظیم ترین رکن ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ نماز اور روزہ جسمانی عبادتیں ہیں، حج مالی و جسمانی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، جبکہ زکوٰۃ خالصتاً مالی عبادت ہے۔ جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح صاحب حیثیت کا، صاحب نصاب کا زکوٰۃ نہ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بندے کو خدا کا صحیح بندہ بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے محسن اور پالنہار سے مضبوط اور مستحکم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندے کا تعلق مخلوق خدا سے بھی وابستہ ہو، ان سے مستحکم ہو، اور یہ دو صورتوں میں ممکن ہے۔ نماز، دوسری چیز زکوٰۃ۔ اللہ سے رابطے کا ذریعہ نماز ہے اور خلق سے رابطے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ ماشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سے حضرات اپنا ایک معمول بنائے ہوئے ہیں، اور ایک زمانے سے یہ معمول چلتا ہوا آ رہا ہے کہ رمضان کے آمد کے موقع پر اور رمضان کے مہینے میں بہت سے حضرات
اپنے اموال کا حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بہت ہی خوش آئین اقدام ہے۔ اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ کے تعریف یہ ہے کہ اپنے مال کی ایک مخصوص اور متعین مقدار جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو مالک بنا دینا۔ اسلام میں زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ ایسا عجیب و غریب نظام ہے، اگر تمام مالدار مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے تو معاشرے میں کوئی غریب اور محتاج باقی نہیں رہے گا۔ ہوتا ایسا ہے میرے دوستو، بہت سے حضرات لاکھوں روپئے کے مالک ہوتے ہیں اور بہت سی خواتین اپنے گلے میں زیورات کا استعمال کرتی ہیں اور اس پر کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ تو لکھ پتی اور کروڑ پتی لوگوں پہ فرض ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے کہ متوسط طبقے کے جتنے لوگ ہیں سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، مثلا چین ہے، چھلا ہے چاندی کا، دونوں کو ملانے سے اگر چاندی کا نصاب 52.5 تولے جو چاندی کا نصاب ہے اگر وہ پورا ہو رہا ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، لیکن کسی کے پاس نہ 7.5 تولے سونا رہتا ہے اور نہ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی رہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بہت سے خواتین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے پاس دونوں نصاب بھی پورے نہیں ہیں، سونا بھی 7.5 تولے نہیں ہیں اور چاندی بھی 52.5 تولے نہیں ہیں، لیکن دونوں کو ملانے سے، سونا اور چاندی کو ملانے سے اگر چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ فی زمانہ چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے 52.5 تولے کی، مشکل سے 25 سے 30 ہزار روپے ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملانے سے 52.5 تولے چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے، اس کی قیمت ہو جا رہی ہے، لیکن بہت سے حضرات اور بہت سے خواتین غلط فہمی کا شکار ہیں، سونا بھی رکھتے ہیں، چاندی بھی رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور اس کے باوجود بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، اپنے اخراجات کے علاوہ ان کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، بینک میں ہے یا گھر میں موجود ہے، اور اس پر سال گزر جائے اور وہ مال 30-35 ہزار روپے ان کے پاس موجود ہیں، اپنے اخراجات کے علاوہ ہیں، اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسی طرح ایک وہ مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔
جس کو مال تجارت کہتے ہیں، جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر بہت سے حضرات سستے داموں میں پلاٹس خرید لیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ اچھے دام آئیں گے، اچھا ریٹ آئیں گا تو میں اس پلاٹ کو بیچ دوں گا، اسے کہتے ہیں مال تجارت۔ اگر وہ آپ کا پلاٹ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس پلاٹ پہ تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس پلاٹ کی مالیت پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ظاہر ہے پلاٹ جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ سے کم تو نہیں ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مال تجارت، جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی گئی ہو۔ لیکن مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اور بہت سے حضرات غلط فہمی کی وجہ سے سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو خوش دلی کے ساتھ اپنے اموال کا حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 2 کاریں ہیں، ایک کار تو اپنے لیے رکھے ہیں اور ایک کار کرائے کو دیے ہیں، اور کرائے والی جو کار ہے اس سے جو آپ کو آمدنی حاصل ہو رہی ہے، اپنے اخراجات کے علاوہ 30-35 ہزار روپیہ آپ کے پاس بچ رہے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر تو اپنے لیے ہیں جس میں آپ رہتے ہیں، اپنے بچے رہتے ہیں، اور ایک گھر کرائے کو دیے ہیں، کرائے والا جو مکان ہے اس سے جو آمدنی آپ کو حاصل ہو رہی ہے، سال بھر میں اپنے اخراجات کے علاوہ اس گھر سے جو آمدنی آپ کو حاصل ہو رہی ہے 30-35 ہزار روپئے بچ رہے ہیں یا اس سے زیادہ بچ رہے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو بہت سے لوگ مال تو اپنے پاس رکھتے ہیں، رقم اپنے پاس رکھتے ہیں، زیورات اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن سونا اور چاندی کا ریٹ معلوم کر کے اس حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ جس دن آپ خریدے ہیں، مثال کے طور پہ 2 سال پہلے کوئی سونا آپ خریدے تھے، وہ ریٹ سے آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ جس دن آپ زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں اس دن سونا چاندی کا ریٹ معلوم کر کے اس حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ زکوٰۃ یہ کل مال کا 40واں حصہ نکالنا ضروری ہے، یعنی 39 حصے اپنے پاس رکھیں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ اگر کسی کے پاس ہیں اپنے اخراجات کے علاوہ، تو اس پر 2500 روپیے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 1000 روپیے پہ 25 روپیے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کیا مشکل ہے میرے بھائی؟ اللہ نے جن حضرات کو مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، لاکھوں روپے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مال ہم کو عطا فرمایا ہے، بطور امانت ہمارے پاس رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم اس مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالو اور امت کے جو غریب طبقہ ہوتا ہے، محتاج طبقہ ہوتا ہے، ان تک وہ پیسے پہنچاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مال کا تقاضا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ کا تقاضا کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ روپئے میں سے 2500 روپئے زکوٰۃ نکالنا ہے، 1000 روپئے میں 25 روپئے زکوٰۃ نکالنا ہے، 100 روپئے میں 2.5 روپئے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی جزیہ نہیں ہے، اللہ نے ایسا پاکیزہ نظام بنایا ہے، زکوٰۃ کا ایسا عمدہ نظام بنایا ہے، اگر صاحب ثروت حضرات زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے
تو معاشرے میں کوئی غریب محتاج باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول ان کو کہتے ہیں کہ جن سے آدمی پیدا ہوا، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی آخر تک، اور فروع یعنی ان کی اولاد اور ان کا سلسلہ، جیسے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا بھتیجی ہے، خالو ماموں وغیرہ، جبکہ وہ غریب کی تعریف میں آتے ہوں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دینا بھی یہاں ضروری سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت سے حضرات زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ مصرف پہ استعمال نہیں کرتے۔ جو بھی اپنے گھر کے پاس کوئی غریب آتا ہے، کوئی محتاج آتا ہے، بظاہر غریب دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا پیشہ بھیک مانگنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھیک سے ہزاروں لاکھوں روپے کا مالک ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے پاس وہ فقیر محتاج پہنچتا ہے تو ہم تحقیق کیے بغیر زکوٰۃ کا پیسہ نکال کے اس کو دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے حضرات جو اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ثروت ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، سونا چاندی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو لے جا کے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہاں، رشتہ داروں کو دینا چاہیے، یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت ہی اجر کے ہم مستحق بنیں گے، ڈبل ثواب ملیں گا۔ لیکن وہ رشتہ دار جو واقعتاً غریب ہیں، مستحق ہیں، جو ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، ایسے رشتہ داروں کو آپ تلاش کریں، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں، اگر واقعتاً غریب ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سے مدارس ہیں جہاں طلباء قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، وہاں ان مدارس سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کو فروغ ملتا ہے، اور بہت سے غریب اور نادار طلباء مدارس میں آ کے پڑھتے ہیں۔ ایسے طلباء کو بھی زکوٰۃ دینے میں ڈبل اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک غریب طالب علم کی کفالت کا، دوسرا اشاعت دین کا۔ اکابرین کا بھی یہی معمول تھا۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مدرسے کے طلباء پر خرچ کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت مصارف تو اور بھی موجود ہیں، لیکن آپ ان طلباء پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ حضرت فرماتے کہ میں نبوت کے مرتبے کے بعد علماء کے مرتبے سے افضل کوئی مرتبہ نہیں جانتا، لہذا ان کے لیے حصول علم کی راہوں کو آسان کرنا سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اس وقت پورا ملک لاک ڈاؤن ہے، اور سابق میں ایسا ہوتا آ رہا ہے، چلتا ہوا ایک نظام آ رہا ہے کہ بہت سے حضرات رمضان کے مہینے میں مدارس کے ذمہ دار اندرون و بیرون ملک کا سفر کیا کرتے تھے، اور کئی سفراء حضرات باہر نکل کے زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ حالات کے مد نظر اور اب نکلنا بھی بڑا دشوار ہے، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، جہاں ہم اپنے رشتہ داروں کا، غرباء کا آپ خیال کرتے ہیں، وہیں ان مدارس کا بھی بھرپور آپ خیال فرمائیں، ان کا تعاون فرمائیں۔ ان مدارس کو دینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، اور یہ مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں، یہ اللہ کے منتخب اور چنندہ طلباء ہوتے ہیں، اور یہ اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان طلباء کی نصرت کرنا، ان کی اعانت کرنا،
یہ صاحب ثروت حضرات کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو مزدور ہوتا ہے، فاقہ کش ہوتا ہے، جو ایک ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہوتا ہے، ان کو دینے میں بھی ثواب ہے، لیکن یہ وہ طبقہ ہے امت کا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے سب سے معزز اور مشرف ترین لوگ حافظ قرآن ہیں۔ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے جو بچے ہیں یہ بہت ہی منتخب اور چنندہ طلبہ ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ ان طلباء کا تعاون کرنا یہ ہماری اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے اس مبارک موقع پر جہاں آپ دل کھول کر غرباء کا خیال کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ دست تعاون دراز کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کا بھی آپ خیال کر رہے ہیں، تو وہیں پر ان مدارس کا بھی آپ خیال کریں، اور مستقر پہ جتنے ادارے چل رہے ہیں اور خاص کر جس محلے میں مدرسہ موجود ہے اس محلے کے صاحب ثروت حضرات پر یہ دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود تو اپنا تعاون جاری رکھیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے دوست احباب کو بھی مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں ان کو ترغیب دیں، ان کو آمادہ کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو مدارس ہیں جو کئی سالوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ محض آپ ہی کے تعاون سے مدارس چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے تعاون میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 200 روپے، کوئی 500 روپے، کوئی 1000 روپے، کوئی 2000 روپے، کہ آپ ہی کے یہ تعاون سے یہ مدارس چلتے ہیں اور سال بھر کا جو نظام ہے آسانی سے چلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وقت پر کھانا بھی کھاتے ہیں بچے، وقت پر پڑھتے بھی ہیں، اور اساتذہ کی تنخواہیں بھی وقت پر دی جاتی ہیں۔ ایک ایسا نظام ہے جو پابندی کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ یہ آپ ہی کے تعاون سے مدارس کے اخراجات تکمیل پاتے ہیں۔ ان حالات میں بھی پورا ملک لاک ڈاؤن ہے، اب ایسے وقت سفراء کے لیے نکلنا بھی بڑا مشکل اور دشوار ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حتی المقدور مدارس کا تعاون فرمائیں اور آگے بڑھیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں فکر مند کریں اور ان کو آمادہ کریں۔ اس موقع پر جو کچھ کہا گیا ہے اللہ کہنے والے کو بھی عامل بنائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔